السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ سائیکل کا انٹروڈکشن اور اس کی پہلی ایکسرسائز کریں گے جس میں جنرل میں انٹریز کی جائیں گی۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے مزید 2 لیکچر اور بنائے جائیں گے اور یونیورسٹی کے پیپرز میں انہی ٹاپکس میں سے عام طور پر سوال حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ آئیے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ کاسٹ اکاؤنٹنگ سائیکل سے مراد ایسا سائیکل ہے جس میں کسی بھی پیداواری ادارے میں گڈز یا سروسز پروڈیوس کرنے کے حوالے سے جو اخراجات ہوتے ہیں انہیں جنرل میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ واؤچر ہوتا ہے جسے بہت احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بیسک سٹیپس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں میٹیریل پرچیز کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ را میٹیریل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب را میٹیریل پرچیز کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں ڈیفیکٹیو میٹیریل ہوتا ہے تو اسے سپلائر کو ریٹرن کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر را میٹیریل کو پروڈکشن کے لیے پروڈکشن یونٹ کو ایشو کیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے میٹیریل ہوتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ میٹیریل ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ میٹیریل کو ورک ان پروسیس کو چارج کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ میٹیریل سے مراد ایسا میٹیریل جو کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے میں اہم جز ہو، اہم پارٹ ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈائریکٹ میٹیریل ہوتا ہے جو اس پروڈکٹ کو بنانے میں اہم پارٹ نہیں ہوتا لیکن اس کے بغیر وہ پروڈکٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لیبر کاسٹ چارج کی جاتی ہے، یعنی مزدوروں کو جو اماؤنٹ پے کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ڈائریکٹ لیبر ہوتی ہے اور انڈائریکٹ لیبر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیکٹری کے ایکسپنسز چارج کیے جاتے ہیں جس میں کیش بیسس پر ایکسپنسز ہوتے ہیں اور نان کیش بیس پر ایکسپنسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایکسپنسز اور دیگر ایکسپنسز کو ورک ان پروسیس کو چارج کیا جاتا ہے، اور پھر ورک ان پروسیس سے فنش گڈز کو اماؤنٹ چارج کی جاتی ہے، اور اس کے بعد فنش گڈز کو کسٹمرز کو کریڈٹ یا کیش بیس پر سیل آؤٹ کرنے کی انٹری کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹنگ اور ایڈمن کے ایکسپنسز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کسٹمرز کی طرف سے اگر ڈیفیکٹیو گڈز ادارے کو ریسیو ہوں تو اس کی جرنل انٹری کی جاتی ہے، اور آخر میں سارے اکاؤنٹس کو انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کیا جاتا ہے تاکہ انہیں کلوز کیا جا سکے۔ آئیے ایگزامپل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میٹیریل پرچیز کیا گیا ہے 2,80,000 کا ڈائریکٹ میٹیریل اور 40,000 کا انڈائریکٹ میٹیریل۔ یہ دونوں ہی کرنٹ ایسٹ ہیں، اس لیے میٹیریل کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں ووچرز پے ایبل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا جائے گا۔ ووچر پے ایبل کا اکاؤنٹ اس لیے یہاں پر کریڈٹ کیا گیا ہے کہ سپلائر کا نام نہیں بتایا گیا، اور یہ میٹیریل عام طور پر کریڈٹ بیسس پر پرچیز کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر لائبلٹی کریٹ کرنے کے لیے ووچرز پے ایبل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری ٹرانزیکشن میں ڈائریکٹ میٹیریل اور انڈائریکٹ میٹیریل پروڈکشن کے لیے جاری کیا گیا ہے، تو ڈائریکٹ میٹیریل جو ایشو کیا پروڈکشن کے لیے اسے ورک ان پروسیس کو چارج کریں گے، اور انڈائریکٹ میٹیریل 20,000 کا جو ایشو کیا پروڈکشن کے لیے اسے فیکٹری اوورہیڈ کو چارج کیا جائے گا۔ میٹیریل ایشو ہو رہا ہے، میٹیریل کم ہو رہا ہے، یہ ایسٹ ہے، اس لیے میٹیریل کے اکاؤنٹ کو یہاں پر کریڈٹ کر دیا جائے گا 2,60,000 روپے سے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں ڈیفیکٹیو میٹیریل 14,000 کا ڈائریکٹ میٹیریل ہے اور 6,000 انڈائریکٹ میٹیریل ہے، یہ سپلائر کو واپس کیا ہے۔ جب سپلائر کو واپس کریں گے تو ووچرز پے ایبل جو آپ کی لائبلٹی تھی وہ کم ہوگی، اس لیے 20,000 سے یہ ڈیبٹ ہو جائے گا، اور میٹیریل کیونکہ واپس سپلائر کو واپس جا رہا ہے اس لیے میٹیریل کا اکاؤنٹ یہاں پر 20,000 سے کریڈٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں ان یوزڈ میٹیریل تھا 10,000 کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میٹیریل 5,000 کا فیکٹری سے دوبارہ اسٹور کو واپس آیا ہے۔ یہ ایسٹ اسٹور میں انکریز کر رہا ہے، اس لیے 10,000 اور 5,000 دونوں کو پلس کرنے سے 15,000 ہوگا، اس لیے میٹیریل کا اکاؤنٹ دوبارہ ڈیبٹ ہو جائے گا کیونکہ ایسٹ انکریز ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ورک ان پروسیس کو جو آپ نے چارج کیا تھا ایشو کرتے وقت اب وہ واپس آ رہا ہے، اس لیے ورک ان پروسیس 10,000 سے کریڈٹ ہوگا اور فیکٹری اوورہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ 5,000 سے کریڈٹ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں
पे रोल के हवाले से हमें डाटा गिवन है। ये सबसे अहम पोर्शन है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। पे रोल में यानी लेबरर्स को जो अमाउंट पे की जा रही है उसमें डायरेक्ट लेबर है 1,80,000, इनडायरेक्ट लेबर है 30,000 की, मार्केटिंग स्टाफ को 90,000 की सैलरी दी गई, इसी तरह एडमिन स्टाफ को 60,000 की उस मंथ में सैलरी दी गई। इस तरह टोटल जो सैलरी बनती है इन सब डिपार्टमेंट्स की या सब एक्सपेंसेस की 3,60,000। अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि 10% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, तो 3,60,000 का 10% 36,000 बनता है। इससे 3,60,000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 3,24,000 अमाउंट बनेगी, जो कि नेट अमाउंट फैक्ट्री पे करेगी। इसके हवाले से या इससे रिलेटेड 4-5 जनरल एंट्रीज हैं जो आपने बारी बारी करनी है। सबसे पहले हम पे रोल के अकाउंट को डेबिट करेंगे जो कि 3,60,000 रुपये है, और इसमें से जो आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है उसे क्रेडिट करेंगे और उसे प्रोविडेंट फंड पेएबल अकाउंट से लिखेंगे 36,000 से, और बाकी जो पे रोल है उसे अक्रूड पे रोल का नाम दे देंगे, यानी अभी अदा नहीं की, इसे हम लायबिलिटी बनाएंगे 3,24,000 रुपये से। अब इस अक्रूड पे रोल के अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसे डेबिट करेंगे और वोचर्स पेएबल के अकाउंट में ये अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी एक लायबिलिटी आपने शिफ्ट कर दी दूसरी लायबिलिटी वाले अकाउंट में। और सबसे आखिर में वोचर्स पेएबल को हम डेबिट करेंगे 3,24,000 रुपये से, और बैंक के अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे 3,24,000 रुपये से। जब भी पे रोल के हवाले से एंट्रीज करेंगे तो ये 2 एंट्रीज इजाफी आपने इसके साथ हमेशा करनी है। इसमें से जनरल प्रोविडेंट फंड लेस कर देना है आपने। अब हम डिपार्टमेंट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एंट्री करेंगे। वर्क इन प्रोसेस जो कि डायरेक्ट लेबर के हवाले से है 1,80,000 वो डेबिट होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट पे की गई है उसे फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे, और मार्केटिंग और एडमिन स्टाफ को जो सैलरी पे की गई है उसे मार्केटिंग एक्सपेंस के ओवरहेड में लिख देंगे। इसी तरह एडमिन की जो सैलरीज है उसे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस को चार्ज कर देंगे। इन सब को प्लस करेंगे तो आप इस सारी अमाउंट को पे रोल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह पे रोल का अकाउंट जो पहली जनरल एंट्री में 3,60,000 से डेबिट हुआ था, इस जनरल एंट्री में 3,60,000 से क्रेडिट होके क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जनरल प्रोविडेंट की एंट्री एम्प्लॉयर की जानिब से करेंगे, जो एम्प्लॉयर अपनी तरफ से अमाउंट एम्प्लॉय को देने के लिए शामिल करेगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसमें 1,80,000 जो कि डायरेक्ट लेबर है और 30,000 इनडायरेक्ट लेबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 2,10,000 रुपये बनेगा। इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 21,000 बनेगा। यहाँ पर ये सारी की सारी अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करने की बुनियादी वजह ये है कि ये फैक्ट्री के हिसाब से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इसे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया गया। इसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो कि 90,000 थे उसका 10% कैलकुलेट करेंगे, वो 9,000 बनेगा, उसे हम मार्केटिंग एक्सपेंस में मजीद डेबिट कर देंगे। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 60,000 हमें पहले प्रोवाइड किए गए थे, उसका भी 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो 6,000 बनेगा, इसे भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में चार्ज कर देंगे। इन सब को प्लस करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर 36,000 ही बनेगी, जो कि एम्प्लॉई की डिडक्शन की अमाउंट के बराबर है, और ये अमाउंट बराबर आनी चाहिए, और इसे हम जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इस तरह एक महीने में 36,000 एम्प्लॉइज़ की जानिब से डिडक्शन हुई, और इसी तरह 36,000 की अमाउंट एम्प्लॉयर की जानिब से कंट्रीब्यूशन हुआ। इस तरह टोटल 72,000 जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक माह में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंसेस हुए जिनमें से कुछ कैश बेस हैं और कुछ नॉन कैश बेस हैं। कैश बेस में फैक्ट्री के बिल्स हैं और फैक्ट्री का रेंट है, इन दोनों को प्लस करेंगे और उसे वोचर्स पेएबल में डाल देंगे, यानी 88,000 बनेगा, वोचर्स पेएबल में डालेंगे, और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन जो चार्ज की गई है 20,000 की, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में शामिल करेंगे। और उसके बाद प्रीपेड या एडवांस इंश्योरेंस जो एक्सपायर हुई है प्लांट्स के हवाले से, उसे हम क्रेडिट कर देंगे।
تو ان سب کو ملا کے ہم فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ میں شامل کر دیں گے، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ایکسپینس ہیں، اس لیے فیکٹری اوور ہیڈ کنٹرول اکاؤنٹ کو اس سب کے ٹوٹل سے ڈیبٹ کر دیا گیا۔ اب ان میں ووچرز پیبل جو کہ 88,000 ہیں، انہیں پے کرنے کے لیے ہم ووچرز پیبل کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور بینک کے اکاؤنٹ کو یہاں پر ہم کریڈٹ کر دیں گے۔ یہ اس کے ساتھ ایڈیشنل انٹری ہے جو آپ نے ہمیشہ کرنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں فیکٹری اوور ہیڈ چارج کیا گیا ہے ایسٹیمیشن کی بنیاد پر، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کی بنیاد پر 100%۔ ڈائریکٹ لیبر جو کہ آپ نے ورک ان پروسیس کو یہاں پر چارج کرنی ہے، اس کا 100% کیلکولیٹ کریں گے تو 1,80,000 بنے گا، اور اسے کریڈٹ میں اپلائیڈ فیکٹری اوور ہیڈ کے اکاؤنٹ کو چارج کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم کاسٹ آف فنش گوڈز جو کہ 5 لاکھ ہے اسے چارج کریں گے فنش گوڈز کو۔ یہ آپ کا کرنٹ ایسٹ ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے فنش گوڈز کے اکاؤنٹ کو ہم 5 لاکھ سے ڈیبٹ کریں گے، اور ورک ان پروسیس کو یہ اماؤنٹ ہم چارج کریں گے، اور 5 لاکھ سے ورک ان پروسیس کنٹرول اکاؤنٹ کو ہمیشہ یہاں پر کریڈٹ کریں گے۔ فنش گوڈز کے اکاؤنٹ کو بھی کلوز کریں گے اور اسے ہم کاسٹ آف گوڈ سولڈ میں چارج کر دیں گے۔ یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 لاکھ کی چیزیں 5,50,000 میں سیل ہو گئیں، تو کاسٹ آف گوڈ سولڈ کو جو اماؤنٹ چارج کی جا رہی ہے فنش گوڈز کے حوالے سے وہ 4 لاکھ ہے، اسے ہم کاسٹ آف گوڈ سولڈ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیں گے اور فنش گوڈز کے اکاؤنٹ کو یہاں پر 4 لاکھ سے کریڈٹ کر دیں گے۔ اس طرح فنش گوڈز کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ کی رقم ابھی بچ جائے گی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم آخری ٹرانزیکشن کی جانب، جس میں فنش گوڈز 5,50,000 کی سیل آؤٹ کی گئی ہیں، جس میں سے 4,50,000 کیش بیس پر ہے اور جبکہ ریمیننگ اماؤنٹ کریڈٹ بیس پر ہے، اس لیے بینک 4,50,000 سے ڈیبٹ ہو جائے گا اور کسٹمر یا ڈیٹر کا اکاؤنٹ 1 لاکھ سے ڈیبٹ ہو جائے گا۔ اس طرح 5,50,000 سے سیلز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔